کہ یہ سوداگر جب جا رہا تھا یا واپس آ رہا تھا، سب لوگ کسی جگہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، خواب میں ڈاکہ پڑ گیا، ڈاکو نے مال بھی لوٹ لیا، کچھ لوگوں کو قتل بھی کر دیا۔ اب یہ سوداگر بھی سو رہا تھا اور خواب دیکھ رہا تھا، ڈاکہ پڑ رہا ہے، لوگ مارے جا رہے ہیں، مال و اسباب لوٹا جا رہا ہے، تو گھبراہٹ میں اس کی آنکھ کھل گئی، زبان کھل کے دیکھا سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ یہ خواب حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سوداگر نے سنایا۔ حضرت غوث الاعظم رضی اللہ عنہ فرمانے کہ بات ٹھیک ہے، جن بزرگوں نے تمہیں جانے سے منع کیا تھا وہ بالکل صحیح منع کیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میں نے جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے وہ ظاہری طور پر ڈاکہ جو پڑنے والا تھا اس کو خواب میں تبدیل کر دیا، وہ میری دعا کرتی گیا ہے۔ یعنی عبد القادر قادر کا بندہ ہے، اور جب کوئی صحیح معنی میں قادر کا بندہ بن جائے تو اس کی قدرتوں کا ظہور ایسے ایسے طریقے سے ہوتا ہے کہ لوگ حیرت میں پڑ جاتے ہیں۔ تو حیرت میں پڑنے کی بھی کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، جن کا ایمان پختہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو قدیر اور قادر سمجھتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آخر اس کی قدرتوں کا ظہور کہاں سے ہوگا؟ مخلوق سے ہی ہوگا، اس کی صفات کا ظہور مخلوق سے ہی ہوگا، اس کی معرفت مخلوق کے ذریعے سے حاصل ہوگی، اور مخلوق میں انبیاء کے بعد اولیاء، اور اس کے بعد کائنات کا ہر ذرہ، کائنات کا ہر پتا۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خدا کو پہچاننے والے ذرا میں بتاؤں خدا کو کیسے پہچاننا ہے۔ درخت برگے درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر برگ کے معرفت، ہر برگ کے دفتر معرفت کردگار۔ اور میں خدا کو اگر پہچانا دور کیوں جاتے ہو؟ کسی درخت کا ایک پتا توڑ کر اس کو دیکھو، دنیا کے سارے حکما، دنیا کے سارے صاحبان علم و فن، دنیا کے سارے سائنسدان بھی مل جائیں تو ایسا پتا نہیں بنا سکتے۔ ایک پتے سے خدا کی معرفت ہو جاتی ہے۔ انبیاء اور اولیاء کا تو بڑا مقام ہے۔ حضور غوث پاک کی دعا سے وہ دن کو ہونے والا اور دن کو پڑنے والا ڈاکہ اور وہ قتل و غارت گری کا بازار اور جھوٹ جو تھی وہ خواب کے اندر تبدیل ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سوداگر اپنے تمام ساتھیوں ساتھ نفع تصیب کے ساتھ واپس لوٹ آیا۔ عزیزان گرامی، کتاب الدر المنظم فی مناقب غوث الاعظم بہجت الاسرار کے حوالے سے حضرت علی بن وہب کی ایک پیشین گوئی حضور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں چند فقراء علی بن وہب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت علی بن وہب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو، کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم جیلان کے رہنے والے ہیں۔ ہم جیلان کے رہنے والے ہیں۔ جیلان کے بارے میں اسی کتاب در المنظم میں مختلف اقوال ہیں، کوئی کہتا ہے تبرستان کا علاقہ ہے، کوئی کہتا ہے عراق کا علاقہ ہے، کوئی کہتا ہے بغداد کا علاقہ۔ بہرحال اسے قرب و جوار میں جیلان یا جیلان کے نام سے ایک بستی بھی ہے، اور اس بستی میں پیدا ہونے کی وجہ سے حضرت عبد القادر کو جیلانی بھی کہا گیا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اچھی بات بعض عرفاء نے جن کو اللہ تعالیٰ نے معرفت کی دولت سے نوازا نے کہا کہ نہیں یہ بات نہیں ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جب آپ شکل معذرت میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے 100 مرتبہ حضرت عبد القادر جیلانی پر تجلی فرمائی تھی۔ یہ اس تجلی کی برکت سے آپ کو جیلانی کہا جانے لگا ہے۔ عبد القادر جیلانی اللہ تعالیٰ کی تجلیات کی وجہ سے ان کو جیلانی کہا گیا ہے، لیکن جیلانی قصبہ بھی ہے۔ لہذا علی بن وہب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم جیلان سے آئے ہو، وہاں کے رہنے والے ہو، یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کی وجہ سے تمہارے منہ روشن کر دیے ہیں جو
جو ان قریب عراق میں ظاہر ہوگا، بغداد میں رہے گا اور یہ اعلان کرے گا کہ میرا قدم اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سب باتیں آپ کی ولادت سے پہلے اللہ نے اپنے بندوں کے منہ سے نکلوائی، اور جو جس مقرب بارگاہ الہی نے کہا غوث الاعظم کے بارے میں، وہ دنیا میں ہو کر رہا، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر جن کی شفاعت ہوئے تھے، لہذا حضرت علی بن وہب کا یہ کہنا بھی درست نکلا۔ حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق میں ظاہر ہوئے، پھر بغداد میں آ کر رہے، اور ایک دن اپنے خطبے میں جب آپ تقریر فرما رہے تھے تو آپ نے وہاں پر یہ فرمایا، قدمی ہذہ علی رکاب کل ولی اللہ، یہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، یعنی تمام اولیاء زمانہ میرے زیر اثر ہے، میرے دامن کرم کے سائے میں ہے۔ یہ آپ کا اعلان تھا بغداد کی جامع مسجد میں، اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ اعلان بغداد کی جامع مسجد میں ہوا، اور اس وقت جتنے بھی اولیاء کرام تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے مراتب ولایت پر فائز کر رکھا تھا، ہر ایک کے کان میں یہ آواز پہنچ گئی، اور ہر ایک نے وہی اپنی گردن جھکا کر اعتراف کیا کہ ہاں ہاں آپ سچ فرما رہے ہیں، آپ کا قدم ہماری گردن پر ہے۔ یہ عجیب بات، میرے پیر مرشد خواجہ ابوالفیض شیخ الاسلام سید قلندر علی شاہ سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قصیدہ غوثیہ میں فرمایا ہے کہ جب حضور عبد القادر جیلانی نے یہ اعلان کیا کہ قدم یہ ہادی علی رکاب کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر، تو اس وقت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ عراق کے کسی پہاڑ کی غار میں مصروف مجاہدہ تھے۔ یہ آواز اس غار میں بھی پہنچ گئی، یعنی بغداد کے مسجد کے ممبر سے آواز اٹھی ہے، پوری دنیا کے اولیاء نے سنی اور اپنی گردنیں جھکا دی کہ ٹھیک فرمایا۔ اور کمال تو یہ ہے کہ سب نے پہچان لیا کہ غوث پاک کی آواز ہے، سب نے گردنیں جھکا دی، کہا کہ ٹھیک ہے آپ کا قدم مبارک ہماری گردنوں پر ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ عراق کے پہاڑ کی غار میں تھے، مصروف مجاہدہ تھے۔ یہ آواز جب پہنچی تو انہوں نے آواز سن کر فوراً یہ کہا کہ صرف میری گردن پر ہی نہیں بل علی راسی، بلکہ میرے سر پر بھی آپ کا قدم مبارک ہے۔ آپ تعجب میں ہیں، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ تعجب کی کوئی بات نہیں۔ اس کی مثال قرآن پاک سے میں آپ کو دے رہا ہوں، کیا یہ حقیقت نہیں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر لی تو سورہ حج پڑھیے، اللہ نے حضرت ابراہیم سے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالٌ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اے میرے ابراہیم، خانہ کعبہ بن گیا، اب یہاں کھڑے ہو کے تمام دنیا کے لوگوں کو اعلان کر دو کہ اس گھر کی زیارت کے لیے آیا کرے۔ اس گھر کی زیارت کے لیے موافق اور مخالف علماء نے اس بات کو لکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا مولا کریم تمام دنیا کے لوگوں کو سنا دوں، میری آواز سب کیسے سن لیں گے؟ فرمایا اذن فی الناس، یہ ناس سے ساری دنیا کی انسان مراد ہے، قیامت تک پیدا ہونے والے۔ اس وقت جتنی دنیا کی وہ ایک الگ بات ہے، ناس کے مراد ساری دنیا کے لوگ۔ قرآن پاک میں یہ لفظ ناس جگہ جگہ استعمال ہوا، قل اعوذ برب الناس، میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ اب یہاں لوگ کون ہیں؟ وہ جو قیامت تک پیدا ہوں گے، نسل انسانی کو خطاب کرو۔ اذن فی الناس بالحج، اعلان کرو کہ اس گھر کی زیارت کے لیے آئے۔ حج کیا بار الہ، اعلان کرنے کو تو میں کر دوں گا۔ یہ آواز میری کیسے پہنچی تھی؟ آپ اللہ نے فرمایا آواز دینا تمہارا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ یہ تو کام تو قدرت کر رہی ہے۔ دادا صاحب نے صحیح لکھا ہے،
فرماتے ہیں اولیاء کرام اللہ تعالیٰ کی صفات کے مظہر کے آلے ہیں، آلے کہ ان سے اللہ کی صفات کا ظہور ہوتا ہے۔ فرمایا آواز دینا تمہارا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کر دیا۔ اس آیت کی تفسیریں پڑھے تو لکھا ہے کہ یہ آواز ہر اس شخص کے کان میں پہنچی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حج مقدر کر دیا تھا۔ ماؤں کے رحموں میں یہ آواز گئی، باپوں کے پشتوں میں یہ گئی، جس نے جتنی مرتبہ حج کرنا تھا اس نے اسی طرح ماں کے رحم میں یا باپ کی پشت میں لبیک اللہم لبیک کا نعرہ لگایا۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز مکہ سے اٹھی اور پورے ناس تمام دنیا کے انسانوں نے، عورتوں نے، مردوں نے سن لی، ماؤں کے رحموں میں بھی سن لی، باپوں کے پشتوں میں بھی سن لی، ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، قیامت تک پیدا ہو گئے۔ یہ قرآن سے ثابت ہے۔ تو حضرت عبد القادر جیلانی کی آواز اگر اولیاء زمانہ نے سن لی، اس میں کون سا استحالہ لازم آتا ہے اور کون سے تعجب کی بات ہے؟ آپ نے اعلان فرمایا قدمی عادی علی رکاب کل ولی اللہ۔ پھر دیکھیے کمال کی بات تو یہ ہے، اگر کسی کو یقین نہیں آتا ہے تو کم سے کم چلو قصیدہ غوثی ہی پڑھ لو۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ قصیدہ غوث عبد القادر جیلانی کی تصنیف ہے، جس کو قادری سلسلے کے لوگ وظیفے کے طور پر بھی پڑھتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم نے خود فرمایا انا الحسنی والمخدع مقامی، انا الحسنی والمخدع مقامی واقدامی علی عنق الرجال۔ یہ قصیدہ غوثی کا شعر ہے۔ فرماتے ہیں میں حسنی ہوں، میرا حسب نسب امام حسن سے جا کر ملتا ہے، اور مقدہ مقامی میرا مقام مقدہ ہے۔ اس مقدہ کے مقام کی تعریف اور اس کی تشریح کے لیے وقت نہیں ہے، لیکن صوفیہ اکرام اور میرے پیر مرشد نے اس لفظ مقدہ کے بارے میں لکھا ہے کہ مقدہ کسی ولی کا وہ مقام ہوتا ہے کہ جس مقام تک نفس اور شیطان کا کوئی تصرف کارگر نہیں ہوتا، نہ نفس کی کوئی شرارت وہاں پہنچ سکتی ہے، نہ شیطان کا تصرف وہاں تک جا سکتا ہے، وہ بالکل خدا کی حفاظت میں ہوتا ہے، اس سے کسی برائی کا صدور ہوتا ہی نہیں۔ عزیزان گرامی، یہ ایک بہت اونچا مقام ہے حضرت غوث پاک کا، جس کو آپ نے فرمایا انا الحسنی والمخدع مقامی، میں حسنی ہوں، میرا مقام مخدع ہے، یعنی ایسا مقام ہے جہاں نہ شیطان پہنچ سکتا ہے نہ نفس کی کوئی شرارت۔ جب شیطان جو ساری دنیا میں جہاں چاہے گھومتا ہے، انسان کے اندر تک گھس جاتا ہے، رگوں میں گھس جاتا ہے، جب اس شیطان کی رسائی نہیں ہے میرے اس مقام تک، تو کوئی میرے زمانے کا ولی وہاں تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ کسی کو میرا عرفان ہے، مکمل عرفان کسی کو کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ عزیزان گرامی، باعزید بستامی رحمت اللہ کا ایک واقعہ اسی ضمن میں یاد آ گیا۔ حضرت باعزید بستامی شمس العارفین، وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عرفان کی دولت سے نوازا ہے، یہ ان میں ایک ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہو گئی شیطان کی، راستے میں شیطان کی ملاقات ہوئی، وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا بات سنیے، کسی اللہ والے سے ملنا ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ کہنے لگا وہ فلاں مسجد میں ایک آدمی بیٹھا ہوا، جا کے اس سے ملے آپ، وہ اللہ کا بڑا دوست ہے۔ حضرت باعزید بستامی کو پتہ تھا کہ یہ شیطان ہے، لیکن کبھی کبھی شیطان بھی صحیح بات کر ہی دیتا ہے۔ اس کے ثبوت میں بھی ایک حدیث سن لیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت المال کا انچارج مقرر کیا، رات کو پہرا دیتے ہیں۔ بیت المال میں
اناج وغیرہ غلہ یہ مساکین کی سب چیزیں رہتی تھی. ایک دن ابو ہریرہ فرماتے میں پہرا دے رہا تھا, اندر کسی کے چلنے کی آواز آئی. میں نے دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا ایک شخص چادر بچھا, اس میں آٹا گندم ڈال رہا. میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. اسے بڑی منت ہے کہ ہاتھ پاؤں جوڑے کہ میں کیا کروں, بڑا افلاس زدہ ہوں, غریب ہوں, میرے بال بچے یہ ہے وہ ہے. کہیں نہیں, میں تو یہ حضور کے پاس پکڑتے لے جاؤں گا, تو چور. خیر اسے بڑے بات سے اسے ڈالا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے چھوڑ دیا اور آٹا باٹا جو تھا وہ اسے لے لیا. صبح کو جب میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا سناؤ ابو ہریرہ رات کا چور. یا رسول اللہ نے بڑی منتیں کی تھی, میں نے چھوڑ دی. فرمایا آج پھر آئے گا, آج پھر آئے گا. یہ حدیث ہے حضور کی صحیح, آج پھر آئے گا. دوسرے کو پھر آیا, پھر اسے بڑی منتیں کی. ابو ہریرہ فرماتے مجھے ترس آ جاتا تھا, میں نے پھر چھوڑ دیا. پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا, آپ نے فرمایا ابو ہریرہ رات تک وہ چور کیا؟ میں فرمایا یا رسول اللہ بڑی اس نے آج کی, میں نے پھر چھوڑ. فرمایا آج پھر آئے گا. تیسرے دن جب وہ آیا تو پورے فرمانے لگے آج تو میں تجھے بالکل نہیں چھوڑوں گا, تجھے حضور کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا, سزا دلواؤں گا. تو غریبوں کا یہاں مال کھانے کے لیے بیت المال میں آتا ہے, ایسے آ جاتا ہے تو اندر, تو شیطان ہے. اس نے کہا دیکھو ابو ہریرہ چھوڑ دو, آج کے بعد کبھی نہیں آؤں گا. ایک بات تمہیں بتا دیتا ہوں, ایک بات بہت اچھی بتا کر جاؤں گا, ساری عمر تمہارے کام آئے گی. حضرت ابو ہریرہ لالچ میں آ گئے. کہنے لگا اچھا بتاؤ. کہنے لگے دیکھو جب رات کو سونے لگو آیت الکرسی پڑھ کر سویا کرو, شیطان تمہارے پاس کبھی نہیں آئے گا. حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا. جب بارگاہ رسالت میں حاضری دی تو حضور مسکرائے, فرمایا آج پھر تم نے چھوڑ دیا, جانتے ہو یہ کون تھا؟ اللہ جانے اللہ کے رسول جانے. فرمایا بات تو اس نے ٹھیک کہہ دی مگر شیطان تھا تم پکڑ لیے. تو کبھی کبھی شیطان بھی صحیح بات بتا ہی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ مگر خدا اس کے شر سے بچائے. یہ تو اللہ والوں کی باتیں ہیں نا, ان سے ڈرتا ہے. ہم جیسوں کو تو گھاس بھی نہیں ڈالتا, وہ ہم جیسوں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اللہ ہی بچائے اس کے مکر و فریب سے. بعض گستاخی سے کہہ جائے گا فلاں مجلس میں بندہ بیٹھا ہوا ہے, اللہ کا بڑا خاص محبوب ہے, جاؤ اس سے ملاقات کرو. ہر بعض گستاخی فرماتے میں جب گئے تو وہاں واقعی ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اور میں نے جا کے سلام کیا, اس نے جواب ہی نہیں دیا. وہ اپنا وظیفے میں مست پڑا تھا. پھر میں نے سلام کیا, پھر جواب نہیں دیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے سلام کیا, پھر اس نے میری طرف منہ کر کے کہا بھائی عزیز کیا اپنا کام کرو, کس کے دھوکے میں آ گئے ہو؟ ارے میں اللہ کا اگر بندہ خاص ہوتا تو مجھ تک تو شیطان کی رسائی نہ ہوتی. جب تک ہم شیطان کے علم میں ہیں اس وقت تک ہم خدا کے محبوب کیسے بن سکتے؟ وہ ہمیں جانتا ہے, ہمیں کسی وقت بھی دھوکہ دے سکتا ہے. غوث پاک فرماتے ہیں میرا مقام مقدہ وہاں شیطان کی رسائی ہی نہیں ہے. انا الآدمی والمقدہ مقامی وَأَقْدَامِ عَلَىٰ عُنُقِ الرِّجَالِ, اور فرمایا میرا قدم عنق الرجال تمام اولیاء کی گردنوں کے اوپر ہے. یہ قصیدہ غوثیہ کا شعر ہے. اور غوث پاک فرماتے ہیں اس شعر کی مزید تشریح سنیے, وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ. اللہ اکبر. وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ. فرماتے ہیں غوث پاک کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم کے سائے کے نیچے. مطلب کہنے کا یہ ہے جیسا کہ اس کی شرح میں لکھا ہے علماء نے کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم کے زیر سایہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ولیوں سے مختلف قسم کی کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے. تو جو ولی کسی نبی سے متاثر ہے تو وہ اس ولی سے اسی قسم کی کرامات کا ظہور ہوگا جیسے معجزات کا ظہور اس نبی سے ہوتا رہا. یہ مطلب فرمایا ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے زیر سایہ ہے, قدم کے زیر سایہ ہے. اور
وَإِنِّي اور میں عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ میں نبی الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین محمد رسول اللہ کے قدم کے زیر سایہ ہوں. مجھ سے ایسی ہی کرامات کا ظہور ہوگا جیسے معجزات کا ظہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے. اور یہ حقیقت علماء اسلام نے لکھا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی. آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا. حیات النبی کی حدیث سے آج بھی موجود ہے. آپ یہ ایک مسئلہ الگ ہے, اس میں اس وقت بحث نہیں ہو سکتی, لیکن اس امت میں قیامت تک جو ولی پیدا ہوتے رہیں گے اور جس ولی سے بھی جو کرامت ظاہر ہوگی یا جن اولیاء سے جو کرامتیں ظاہر ہوگی وہ دراصل رسول اللہ ہی کے معجزات ہیں, وہ دراصل حضور ہی کے معجزات ہیں, جو وہ معجزات نبی کی بجائے اب اس کی امت کے اولیاء کے ہاتھوں سے ان کا ظہور ہوتا ہے. اور فرمایا وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ. حضرت غوث اعظم خود ایک جگہ فرماتے ہیں ایک اور دوسرے قصیدے میں افلت شموس الاولین وشمسنا, بڑا عجیب شعر ہے. افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا علی افق العلا لا تغرب. فرمایا مجھ سے پہلے جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے خاص خاص بندے ہوئے ہیں, جن کی شہرت, جن کی عظمت, جن کی کرامتوں کے سورج نکلتے رہے ہیں اپنے اپنے زمانے میں, وہ سارے سورج ڈوب گئے ہیں, لیکن میرا سورج جو ہے یہ قیامت تک روشن رہے گا. یہی وجہ ہے کہ تمام سلاسل کے لوگ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام کرتے ہیں اور تعظیم و تکریم بجا لانے میں اپنی بھلائی سمجھتے ہیں. آپ کے حالات میں لکھا ہے جب آپ کی سواری پر سوار ہوتے تھے اس زمانے کے اقطاب و اغیاث و ابدال بڑے بڑے اکابر اولیاء کرام آپ کی سواری کے ساتھ رکاب تھامے ہوئے بڑے بڑے اکابر اولیاء رکاب تھام کر چلتے تھے. ایک دفعہ آپ نے منع فرمایا, تمہیں شرم آتی ہے, میں سوار ہوتا ہوں تم میری رکاب تھام کر چلتے ہو, تم کو بھی خدا نے بڑے بڑے مرتبے دیے ہیں, ایسا مت کیا کرو. ان کا حضور آپ ہمیں منع نہ کرے, ہم جتنے قدم آپ کے ساتھ چلتے ہیں اتنا ہی ہمیں خدا کا قرب نصیب ہوتا ہے. اور یہ بات مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مسنوی میں بھی فرمائی ہے. ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا, ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا, گو نشینت در حضور اولیاء. جو شخص بھی خدا کی بارگاہ میں خدا کا ہم نشین ہونا چاہتا ہے, خدا کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے, اس کو کہو کسی خدا والے کے ساتھ جا کر بیٹھ جائے. اس کی صحبت میں بیٹھنا ایسا ہی ہے کہ خدا کی مجلس میں بیٹھا ہے. یک زمانہ صحبت با اولیاء, یک زمانہ صحبت با اولیاء, بہتر از 100 سال طاعت بیریا. مولانا روح فرماتے ہیں کسی اللہ والے کی بات کر رہا ہوں میں, جو صحیح معنوں میں ایسا والا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ایک لمحہ بیٹھ جانا 100 سالہ خالص عبادت سے افضل ہے. ایسی عبادت جس میں ریاکاری کا شائبہ تک نہ ہو, ایسی خالص عبادت کے مقابلے میں کسی ولی کامل کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھ جانا زیادہ افضل ہے کہ اس لمحے میں جو حاصل ہوگا وہ 100 سالہ عبادت بے ریا سے بھی حاصل نہیں ہو سکتا. حضرانہ گرامی, حضور غوث پاک کے متعلق لکھا ہے آپ کے حلیہ شریف کے بارے میں کہ
صاحب ہیبت عظیمہ تھے، یہ بڑا روب تھا، ہیبت عظیمہ بہت بڑا روب تھا۔ جب کسی طرف دیکھتے تو لوگ کانپنے لگتے تھے، جب بیٹھتے تو سب آپ کے گرد بیٹھ جاتے، یہ معلوم ہوتا تھا کہ شیر بیٹھا ہوا ہے۔ نظر میں یہ تاثیر تھی، نظر میں یہ تاثیر تھی کہ اگر جن و انس واش و طیور پر پڑتی دل تک اتر جاتی تھی۔ کوئی سنگین دل ایسا نہ تھا جو آپ کو دیکھ کر پانی پانی نہ ہو جاتا ہو۔ جمال با کمال جو دیکھتا وہ آپ کو دیکھتے ہی رہ جاتا تھا، سکتے کے عالم میں ہو جاتا تھا۔ آپ کو دیکھنے کے بعد پھر کسی کو دیکھنے کی اسے تمنا نہیں ہوتی۔ یہ صفت بھی حضرت عبد القادر جیلانی کو محمد مصطفیٰ سے ملی، کے ذریعے سے ملی۔ یہ صفت بھی حضرت عبد القادر جیلانی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا ہونے کے اعتبار سے ملی ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے تمام اولیاء جو ہے، یہ تمام اولیاء کرام رسول اللہ کے جانشین ہیں، مسند نشین ہیں، خلفاء ہیں، روحانی تعلیم کے مبلغ ہیں، بارگاہ رسالت تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کی صفات کا مظہر بھی ہے۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ نہیں ہے کہ سیرت کی کتاب میں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شخص پہلی مرتبہ دیکھتا تھا فوراً خوف زدہ ہو جاتا تھا، گھبراتا تھا کہ میرے سامنے کون عظیم ہستی آ گئی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ ایسا مانوس ہوتا تھا کہ پھر دل کی تمنا ہوتی تھی کہ میں بار بار نظر اٹھاؤں اور چہرہ جمال مصطفی کو دیکھتا رہوں۔ اور پھر روب کا یہ عالم کہ حضور نے فرمایا ہے نصرت بالرعب، اللہ نے مجھے ایسا روب عطا فرمایا ہے کہ میرا دشمن ایک مہینے کی مسافت پر بیٹھا ہوا ہونا، ایک مہینے تک ہم سفر جاری رکھے اور پھر دشمن کے پاس پہنچے، اتنی دور سے ہی میرا دشمن میرے روب سے تھر تھر کانپتا رہتا ہے۔ تو حضرت غوث اعظم حسنی حسینی سید ہیں، اس لیے آپ کا بھی روب ایسا تھا کہ جو آپ کو دیکھتا تھا، جس طرح آپ کی نظر اٹھتی تھی تھوڑی دیر کے لیے لوگ کپ کپا جاتے تھے، اس کے بعد مانوس ہو جاتے۔ ایک دفعہ جامع بغدادی، جب جامع بغدادی کہتا ہوں، بغداد کی جامع مسجد میں خلیفہ وقت نماز پڑھانے کے لیے آئے، تمام مسجد بھری ہوئی تھی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف فرما تھے، ان کو چھینک آ گئی، انہوں نے الحمدللہ کہا، یہ الحمدللہ ایسا کہا کہ ہزاروں آدمی انہیں سن لیے آواز، اور سب نے کہا یرحمک اللہ۔ اتنا شور ہوا کہ خلیفہ گھبرا گیا، کہنے لگا یہ کون ہے، کس کے لیے یرحمک اللہ، کہنے لگے حضور غوث پاک کی چھینک پر یہ جواب ملا ہے، یہ آپ کا لوگ ہے۔ اور آپ کے حالات میں یہ بھی لکھا ہے، اس زمانے میں لاؤڈ سپیکر نہیں ہوتے تھے، لائٹیں واٹیں کچھ نہیں تھی، ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا۔ لکھتا ہے کہ غوث پاک جب تقریر کرنے کھڑے ہوتے تھے تو جیسے قریب کا آدمی سنتا تھا، اسی طرح لاکھوں میں آخری آدمی بھی وہ آواز سنتا تھا۔ یہ کرامت بھی انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے حاصل ہوئی ہے، اور اس کرامت میں بھی حضور غوث الاعظم اپنے جد اعلیٰ محمد مصطفیٰ کی اس صفت کے مظہر ہیں کہ آپ بھی جب آپ خطبے میں کھڑے ہو جاتے تھے، لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا، جس طرح قریب کا آدمی آواز سنتا تھا، اسی طرح آخری میں بیٹھا ہوا آدمی بھی آواز سنتا تھا، کسی کو سننے میں کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہوتی۔ عزیزان گرامی، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں الدر المنظم فی مناقب غوث الاعظم میں تحفہ قادریہ کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ آپ جب بچے تھے، بچپن میں بچوں کے ساتھ کبھی اگر مانوس ہو کر
کوئی ان کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ فرماتے تھے تو فرماتے ہیں میں جیسے ہی بچوں کے ساتھ کبھی کھیلنے کا ارادہ کرتا غیب سے آواز آتی تھی اے مبارک میری طرف نظر کر، اے مبارک میری طرف نظر کر۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے کھیل کود سے بھی محفوظ رکھا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کس عمر میں پتہ لگا کہ آپ خدا کے ولی ہیں؟ فرمایا میں صرف 10 برس کا تھا، 10 برس کی عمر میں مجھ کو پتہ چل گیا کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ فرمایا جب میں اس عمر میں مدرسے میں جایا کرتا تھا تو فرشتوں کی آواز آیا کرتی تھی کہ اللہ کا ولی آ رہا ہے راستہ دے دو اسے، اللہ کا ولی آ رہا ہے راستے سے دے دو۔ مدرسے میں پہنچنے کے بعد بھی آواز آتی تھی اللہ اکبر۔ یہ بھی آپ کے علم میں ہے، اصل نام تو آپ کا عبد القادر ہے لیکن محی الدین آپ کا لقب ہے۔ یہ لقب آپ کا کیسے ہوا؟ اس کے متعلق مشہور روایت، مستند روایت عبد المنظم فی مناقب غوث الاعظم۔ فرمایا میں جب بغداد میں آیا تو برہنہ پاؤں ننگے مسجد کی طرف جا رہا، راستے میں میں نے دیکھا ایک شخص زمین پر لیٹا ہوا ہے، اس نے مجھے سلام کیا، پھر مجھے اس نے اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ یہ جو لیٹا ہوا تھا بالکل نہیں، ناتواں، انتہائی کمزور، ہڈیوں کا ڈھانچہ، گال چپکے ہوئے۔ اس نے اشارے سے کہا کہ مجھے ذرا اٹھا کر بٹھا دو۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں نے جیسے ہی دونوں ہاتھ اس کے کمر کے نیچے ڈالے اور اس کو بٹھایا تو بیٹھتے ہی وہ تو اچھا بھلا ہو گیا، اچھا بھلا ہو گیا، بالکل تندرست اور توانا۔ وہ ذوق و کمزوری، وہ اس کی بری حالت انتہائی اچھی حالت میں تبدیل ہو گئی۔ میں ڈر گیا۔ اس نے کہا عبد القادر کیوں ڈر رہے ہو؟ تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں نے کہا نہیں میں نے نہیں پہچانا تم کون؟ کہنے کہ میں تمہارے نانا کا دین ہوں، لوگوں نے مجھے مار کر پھینک دیا تھا، اللہ نے تمہیں بھیجا ہے، اب تم اس دین کو زندہ کرو گے دنیا میں، تمہارا نام اب محی الدین ہے، دین کو زندہ کرنے والا۔ یہ کہہ کر وہ شخص غائب ہو گیا۔ میں مسجد کی طرف آیا، جیسے مسجد کے قریب پہنچا ایک شخص جلدی سے آگے بڑھا، اس نے کہا یا سیدی محی الدین، اور اس نے جوتا میرے پاؤں کے نیچے رکھ دیا۔ مسجد میں گیا، بے شمار لوگوں نے کہا محی الدین تشریف لے آیا، کہنے کہ اس سے پہلے مجھے کبھی کسی نے محی الدین نہیں کہا تھا، یہ پہلا موقع تھا۔ تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کیسے محی الدین ثابت ہوئے کہ اس زمانے میں مشرق سے مغرب اور شمال اور جنوب، کفرستان اور شرکستان اور دین کے گمراہ لوگ ہر طرف گمراہی باطل کی گمراہی تھی، لیکن عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغ سے، قرآن و سنت کی تبلیغ سے، روحانی اثرات سے، جسمانی صلاحیتوں سے آپ نے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے دین کو اثر نو زندگی بخشی، اور یہ کام سب اللہ نے کیا۔ جس طرح ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد آتا ہے، 100 سال کے اندر لوگ دین کے معاملے میں سست پڑ جاتے ہیں، تو مجدد آ کر انہیں پھر اس دین سے آگاہی عطا کرتا ہے اور پھر دین کی بھولی ہوئی باتوں کو اثر نو یاد دلا کر مسلمانوں کو پھر صحیح معنوں میں مسلمان بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح 1000 سال کے بعد مجدد آتا ہے، جیسے شیخ احمد سرہندی، مجدد الافسانی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے کسی بستی میں، کسی ملک میں، کسی شہر میں ان کی اصلاح اللہ کو مقصود ہوتی ہے تو ان کی اصلاح کے لیے کوئی نہ کوئی ولی بھیج دیتا ہے، کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ آ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی عالم ربانی جین میں سے آ جاتا ہے۔ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دین کی جو خدمت کی ہے، اور جس دین کو لوگ بھول چکے تھے، شبانہ روز کی خدمت اور تبلیغ نے، درس نے اور بعد نے
آپ ان کی تصنیفات پڑھیں، دور مت جائیے، بنیاد الطالبین ہی پڑھ لیجیے. اسی طرح اور بھی آپ کی کتابیں آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کس طرح انہوں نے انسان کی روحانیت کی اصلاح فرمائی ہے، جسمانیت کی اصلاح فرمائی ہے، کس طرح اسے دین سے آگاہی عطا کی ہے، کس طرح خدا اور خدا کے رسول سے ڈرایا ہے، اور کس طرح دنیا کی محبت نکال کر ان کے دلوں سے آخرت کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کرنے کی ایسی کوشش کی ہے کہ جس کوشش کو اللہ نے اس لیے کامیاب کیا کہ اسی مقصد کے لیے انہیں بھیجا گیا. عزیزان گرامی، آخر میں چند باتیں آپ کی تعلیمات کے متعلق آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. پہلی بات تو ایک مشہور واقعہ ہے، اور وہ مشہور واقعہ وہی ہے آپ کے سچ بولنے کا، کہ آپ نے جب حصول تعلیم کے لیے عراق سے بغداد کا رخ کیا تو اپنی والدہ سے اجازت مانگی، آپ مجھے اجازت دیں، میں حصول تعلیم کے لیے بغداد جانا چاہتا ہوں. تو آپ کی والدہ نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے ان کو اجازت بھی دی، اور 40 اشرفیاں ان کے اندر کی صدری میں سی کر صدری انہیں پہنا دی کہ تمہارے یہ پیسے کام آئیں گے. تمہارے والد ابو صالح محمد 80 دینار چھوڑ گئے تھے، 40 تمہارے ہیں، 40 تمہارے بھائی کے. اور بیٹا اللہ تمہیں حصول علم میں کامیابی عطا فرمائے، بس ایک نصیحت کرتی ہوں، ہمیشہ سچ بول. چنانچہ یہ قافلے کے ساتھ بغداد آ رہے تھے، قافلے پر ڈاکہ پڑ گیا. اس زمانے میں ڈاکو جنگلوں میں، دیہاتوں میں، پہاڑوں میں، غاروں میں پیدل جو قافلے آتے جاتے تھے ان کو لوٹا کرتے تھے. آج کل کے ڈاکے تو گھروں میں دن دہاڑے پڑ رہے ہیں. اس زمانے میں وہ لوگ کمین گاؤں میں چھپ کر بیٹھے رہتے تھے، کوئی قافلہ گزرتا تھا، کوئی تنہا آدمی گزرتا تھا تو اسے پکڑ لیتے تھے، اس کا مال بال چھین لیتے تھے. تو اللہ ڈاکہ پڑا، لوگوں کے اموال و مال ڈاکو نے چھیننے شروع کر دیے. غوث پاک فرماتے میں ایک طرف خاموش کھڑا ہوا تھا، ایک ڈاکو میرے پاس بھی آیا اور کہنے لگا بڑے خاموش کھڑے ہو، نکالو جو تمہارے پاس ہے. آپ فرماتے میں نے کہا میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں. کہاں ہے؟ یہ میری صدری میں میری اماں نے سی دی. اسے تعجب ہوا کہ کوئی اتنی آسانی سے اپنے مال پر آگاہی نہیں دیتا، یہ بچہ ہے اور ابھی شباب کی منزلیں طے کر رہا ہے، اس لیے بڑی جلدی سے اپنے مال پر مجھے آگاہ کر دیا. کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی صدری میں 40 اشرفیاں سری ہوئی ہو؟ حضرت غوث پاک کو پکڑ کر اپنے بڑے ڈاکو جو ان کا افسر تھا، لیڈر تھا، اس کے پاس لے آیا. کہنے لگا یہ دیکھیے یہ نو عمر بچہ جو جوانی کی منزلوں تک پہنچ رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ میری صدری میں 40 اشرفیاں سلی ہوئی ہیں. اس نے کہا تلاشی لو اس کی. اب جب تلاشی لی تو باقی اس میں 40 اشرفیاں نکلی. ڈاکو کا سردار کہنے لگا بیٹے کوئی اپنے مال پر اس طرح جلدی سے نہیں بتاتا کہ میرے پاس یہ چیز ہے، تم نے یہ کیوں بتا دیا؟ تم تو ویسے ہی کم عمر تھے، تم اگر کہتے کہ میرے پاس کچھ نہیں تمہیں کچھ بھی نہ کہا جاتا. کہنے لگا واہ یہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ میری والدہ نے مجھے نصیحت کی ہے کہ ساری عمر جھوٹ مت بولنا، ہمیشہ سچ بولنا. تو ڈاکو کہنے لگا اچھا ماں کی نصیحت پر اتنا عمل ہے اور ہم اتنے عرصے سے خدا کے خلاف بات کام کر رہے ہیں کہ تم ہم سے تو 1000 درجے اچھے ہو. ڈاکو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگا ہم اتنے عرصے سے جھوٹ بول رہے ہیں، خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں، آپ تم اپنی ماں کی اطاعت کر رہے ہو. افسوس ہے ہماری زندگیوں پر، ہم نے تو اپنی زندگی ساری بیکار ضائع کر دی خدا کی نافرمانی میں، رسول کی نافرمانی میں. تم اپنی ماں کی اطاعت کر رہے ہو، ہم خدا رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں. ڈاکو نے بھی توبہ کی، تمام ساتھیوں نے توبہ کی، لوٹا ہوا مال قافلوں کو واپس دے دیا گیا. حضرت عبد القادر جیلانی کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور
صحیح معنوں میں توبہ کر لی اور سب کے سب اللہ کے ولیوں میں شامل ہو گئے. یہ آپ کی تعلیمات، اور یہ بھی آپ کو وراثت رسول کریم علیہ السلام سے ملا ہے یہ ملکہ بھی، کیونکہ حضور تو اپنے ظاہری نبوت کے اعلان سے پہلے ہی امین اور صادق مشہور ہو گئے تھے. ساری زندگی سرکار نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، بول ہی نہیں سکتے تھے. آپ نے ہمیشہ سچی بات کہی اور ہدایت کی امت کو فرمایا یاد رکھو الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی انسان کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، جھوٹ انسان کو تباہی کے گھڑے میں ڈال دیتا ہے. اور فرمایا اللہ کے عرش کے نیچے ایک کتاب رکھی ہوئی ہے، اس میں جھوٹوں اور سچوں کے نام لکھے جاتے ہیں. جب کوئی شخص سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، اس کا نام صادقین میں شامل کر دیا جاتا ہے. جب کوئی شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، اس کی عادت جھوٹ ہو جاتی ہے، اس کا نام کذابوں میں، جھوٹ بولنے والوں میں درج کیا جاتا ہے. یاد رکھو سچائی انسان کی نجات کا ذریعہ ہے، جھوٹ انسان کو ہلاکت کے گڑے میں ڈال دیتا ہے. اور آپ نے دیکھا حضور غوث العظم نے اپنی ابتدائی عمر میں ایک سچ بولنے سے کتنے ڈاکو راز پر آ گئے. اگر آج قادری کہلانے والے، چشتی کہلانے والے، نقشبندی کہلانے والے، سوربندی کہلانے والے تمام سلاسل کے لوگ اللہ کے فضل و کرم سے سچ بولنا شروع کر دیں اور پھر لوگوں کو سچ بولنے کی تلقین کریں تو معاشرے میں سے جھوٹ کو بے خوب بن سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے اور ہر طرف سچائی کا نور نظر آنے لگے اور معاشرے کی خرابیاں خود ہی دور ہو جائیں. عزیزان گرامی، حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کرامات تو بے شمار ہیں. ایک کرامت ضرور عرض کرتا ہوں، پہلے بھی آپ نے سن لیے لیکن ایک کرامت اور ذرا ملاحظہ فرمائیں. فرماتے ہیں بغداد کی جامع مسجد میں ہم نماز پڑھنے جا رہے تھے، شونیزیا بغداد کی جامع مسجد، اپنے استاد شیخ حماد کے ساتھ. راستے میں ایک ندی پڑتی تھی، اس پر ایک پل تھا، اس پل کو عبور کر کے ہمیں مسجد میں جانا ہوتا تھا. صوف کا جبہ میں نے پہن رکھا تھا بہت موٹا، اور یہی میرے پاس ایک جبہ تھا، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا کپڑا ہی نہیں تھا. معلوم نہیں شیخ حماد استاد کے دل میں کیا خیال آیا، جب ہم پل پر سے گزر رہے تھے تو انہوں نے مجھے دھکا دے کر ندی میں گرا دیا. جب میں ندی میں گر گیا، چوٹ ووٹ تو مجھے نہیں آئی کیونکہ انہوں نے کوئی شرارت تو کی نہیں تھی. شیخ حماد نے شرارت تو گرا نہیں رہے، اپنے شاگرد کی یا اپنے مرید کی آزمائش تھی، امتحان تھا. فرمایا میں کنارے کی طرف آ رہا تھا، میرے جبہ صوف کا بالکل گیلا ہو گیا اور میرے پاس کوئی کپڑا نہیں تھا. میں کنارے کی طرف آ رہا تھا، مجھے میرے دوستوں نے پھر پانی میں دھکیلنا چاہا. استاد نے منع کر دیا، فرمایا خبردار، ہم نے تو عبد القادر کو آزمایا ہے لیکن ہم نے دیکھا یہ تو پہاڑ کی چٹان سے بھی زیادہ سخت ہے امتحان میں، اسے کچھ مت کہو آپ. فرمایا 1 مہینے تک وہ گیلا جبہ میرے جسم پر رہا. آپ اندازہ لگائیں کہ سردیوں کا زمانہ ہو اور موٹے صوف کا جبہ پہنا ہوا ہو، ہمیں کیا ہمت ہے ایسا جبہ پہننے کے. عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نہ بیمار ہوئے، نہ بخار چڑھا، نہ نزلہ، نہ زکام، نہ کچھ، وہ گیلے جبے میں ہی رہے. فرمایا شیخ حماد کا انتقال ہو گیا. ایک دفعہ میں اپنے شاگردوں کے ساتھ مدرسے کے جو شاگرد بھی علماء تھے، اولیاء تھے، ان کو لے کر اپنے استاد کے مزار پر حاضر ہوا شیخ حماد رحمت اللہ علیہ، اور میں نے مراقبہ کیا. مراقبے میں ان سے ملاقات ہوئی، میں نے ہاتھ بڑھایا مسافے کے لیے، میرے استاد شیخ حماد نے مسافہ بائیں ہاتھ سے کیا. میں نے اس مراقبے کی حالت میں کہا یہ آپ سنت کے خلاف ہاتھ ملا رہے بائیں ہاتھ. فرمان لے عبد القادری میرا ہے بائیں ہاتھ اللہ نے ناکارہ بنا دیا. میں نے کہا کیوں ایسا کیوں ہوا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اب تو تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں دھکا دیا تھا ندی پر سے، اسی بائیں ہاتھ سے تمہیں دھکا دیا تھا. اللہ تعالیٰ کے کہ تم محبوب نکلے، اس کو یہ میرا عمل پسند نہیں آیا.
یہ میرا بایاں ہاتھ اس نے بیکار کر دیا مرنے کے بعد. جب تک میں زندہ رہا ہاتھ تو ٹھیک رہا، لیکن جب میں دنیا سے چلا آیا ہوں آج یہ ہاتھ میرا کام نہیں کر رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو میرا ایسا کرنا پسند نہیں آیا، کیونکہ تم محبوب سبحانی ہو. آج آئے ہو تو دعا کرو میرے لیے تاکہ یہ میرا بایاں ہاتھ ٹھیک ہو جائے اور پھر میں دائیں ہاتھ سے تم سے مسافہ کروں. حضرت غوث اعظم نے اس مراقبے کی حالت میں ہاتھ اٹھا دیے دعا کے لیے. صبح کی نماز پڑھ کر گئے تھے، سورج نکل آیا، تمام شاگردوں نے مریدوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، لوگوں کے ہاتھ شل ہو گئے. حضرت عبد القادر جیلانی کے ہاتھ نیچے ہو ہی نہیں رہے تھے. اب کسی کی ہمت بھی نہیں تھی کہ اپنے پیر یا اپنے استاد کے ہاتھوں کے نیچے ہونے سے پہلے اپنے ہاتھ نیچے کر لے. بہرحال جب ہاتھ بالکل پوری طرح شل ہو گئے، بار بار دعا مانگنے والوں کی نگاہیں عبد القادر جیلانی کے ہاتھوں کی طرف اٹھ رہی تھیں، نظریں چہرے پر جمی ہوئی تھیں، چہرہ مغموم تھا، چہرے پر رنج و غم کے آثار تھے. اچانک نظر پڑی تو دیکھا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھل گیا، خوبصورت نظر آنے لگا، روشنی نظر آنے لگی. بس آپ نے دعا ختم کی اور ہاتھ اپنے چہرے پر مل لیے. ہم نے عرض کیا حضور اتنی لمبی دعا آپ نے کی؟ فرمایا یہ واقعہ ہے اور میرے استاد نے کہا تھا کہ تم میرے لیے دعا کرو، تو میں نے خدا سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. جب تک اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول نہیں کر لی اور جب تک میرے استاد عماد نے دائیں ہاتھ سے مسافہ نہیں کر لیا، میرے دعا کو ختم ہی نہیں کیا. یہ ہے آپ کی کرامت. ایسی بے شمار کرامتیں ہیں جن کے لیے وقت کی ضرورت ہے، لیکن میں آپ کی تعلیمات میں سے چند باتیں مزید آپ کو سنانا چاہتا ہوں. پہلی بات ملاحظہ فرمائیں، آپ فرماتے ہیں اجہد یا غلامو اجہد ان تؤتیہ من حرمک، اجہد ان تؤتیہ من حرمک وتصل من قطعک وتعفو عمن ظلمک. فرماتے ہیں میرے بیٹے، یعنی آپ کا محبت بڑا خطاب ہے امت سے یا اپنے مریدوں سے یا اپنے متوسلین سے یا اپنے معتقدین سے. اے میرے بیٹے، تو اس شخص کو دیتا لیتا رہے جو تجھے محروم کر دے، یعنی جو تجھے کچھ بھی نہیں دیتا ہے مگر تو اپنی بخشش کا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتا رہے. وتصل من قطعک، اور جو تجھے اپنا رشتہ ختم کرے تو اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے اس کے ساتھ اپنی رشتہ داری کو ملاتا رہے. وتعفو عمن ظلمک، اور جو تجھ پر زیادتی کرے تو اس پر زیادتی مت کر بلکہ تو اس کو معاف کر. یہ تعلیم قرآن کے عین مطابق اور سنت کے عین مطابق. اللہ تعالیٰ نے بھی سورہ رعد 13ویں پارے میں ارشاد فرمایا ہے والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب. وہ لوگ جو ملاتے رہتے ہیں اس چیز کو کہ جس کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی رشتے، اپنے قرابت داریاں، رشتہ داریاں، دوست داریاں، تعلقات کو ملاتے رہو، ان کو توڑو نہیں. حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ داری، قرابت داری، دوست داری، تعلق داری کو توڑنے والا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو یہ غوث پاک نے فرمایا ہے اللہ کے حکم کے مطابق. اللہ فرماتا ہے کہ ملاتے رہو. وہ لوگ جو ملاتے رہتے ہیں اس چیز کو جس کا اللہ نے حکم دیا ہے. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے ڈرتے. معلوم ہوا کہ رشتہ داری، قرابت داری، دوست داری وہی لوگ قائم رکھتے ہیں جن کے دلوں میں خوف ہے، اللہ کی طرف سے ڈر ہے. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ ڈرتے رہتے ہیں برے حساب سے. اس لیے وہ اللہ کے حکم کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق رشتہ داری، قرابت داری کو ملاتے رہتے ہیں. لوگ تعلق کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ
ٹوٹے ہوئے تعلقات کو جوڑتے رہنے کی طرف متوجہ ہر وقت رہتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ فلاں میرا رشتہ دار ہے، مجھے ہر وقت برا کہتا رہتا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ تعلقات ختم کر دوں۔ آپ نے فرمایا دیکھو یاد رکھو تعلقات بالکل ختم مت کرنا، وہ جو کچھ کر رہا ہے کرتے رہنے دو، تم تعلقات کو استوار رکھنے کی کوشش کرتے رہو، اس کے منہ میں خاک ڈالتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہی حکم دیا، خدا کے رسول نے بھی یہی حکم دیا، اللہ کے اولیاء جو ہے وہ بھی یہی حکم دیتے ہیں۔ غوث پاک بھی فرماتے متصلا من قطع کا، ارے تو اس تعلق کو قائم رکھ جو اس تعلق کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے جو تعلقات کو توڑنے والے ہیں ان کے متعلق بھی قرآن عظیم میں سورہ رعد 23واں پارہ 25ویں آیت پڑھ کر دیکھ لیجئے، والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، خدا کے ساتھ جو وعدے کیے ان کو پورا نہیں کرتے، ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور جن چیزوں کو اللہ نے ملا کر رکھنے کا حکم دیا ان کو توڑتے رہتے ہیں، قرابت داری رشتہ داریاں، ویفسدون فی الارض، اور قرابت داری رشتہ داری دوست داری اور تعلق داری کو ختم کر کے زمین پر فساد پھیلاتے ہیں۔ اولئک لہم اللعنۃ، ایسے لوگوں پر خدا کی طرف سے لعنت ہے، ولہم سوء الدار، اور ان کا ٹھکانہ بدترین گھر یعنی جہنم ہے۔ تو حضور غوث پاک کی تعلیمات پر اگر ہم چلتے ہیں تو 11ویں منانا بھی ہمارا ٹھیک ہے اور نعرہ غوثیہ لگانا بھی سب ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم ان کی تعلیمات کو نظر انداز کیے ہوئے ہیں تو یہ محض نعرے لگانا یا ان کی یاد میں 11ویں شریف کو ختم کر دینا کافی نہیں ہوگا۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے ان کے خطبات پر مطالعہ کریں، ان کا درس دیں، اور غوث پاک کی ارشاد کے مطابق کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تاتوانی بندش و سلطان مباش، شاعر کہتا ہے جہاں تک ہو سکے ایک ایسا بندہ بن جو عاجزی اور انکساری کا مجسمہ ہو، بادشاہ نہ بن۔ بادشاہ تو بڑے ٹھاڑ سے بیٹھتا ہے، متکبر ہوتا ہے، تکبر ہے، غرور ہے، سلطنت ہے، فوج ہے، کوٹھیاں ہیں، مال ہے، چوکیدار ہے، خزانہ یہ وہ ہے، اس کے اندر تو بڑا غرور پیدا ہو جاتا ہے۔ خبردار بادشاہ بننے کی خواہش مت کرنا، تاتوانی بندہ شو، جب تک ہو سکے بندہ ہی رہے، زخم کش چوں گوئے، زخم کش چوں گوئے خو چوگام باج، جہاں تک ہو سکے گیند ہی بنا رہے، بلہ نہ بن، بلہ نہ بن، کیونکہ بلہ بڑی چوٹ لگاتا ہے گیند پر، فرمایا لوگوں کی چوٹیں سہنے کی جرت پیدا کر۔ بعض صوفیہ نے کہا ہے کہ تصوف کسے چاہتے ہیں؟ لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی ایذا اور لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں کو انسان صبر سے برداشت کرتا رہے، یہ صبر سے برداشت کرنا ہی تصوف ہے، اور ایسے ہی شخص کو صوفی کہا جائے گا۔ اب تک کوئی زیادتی کرے گا، جب زیادتی برداشت ہم کرتے رہیں گے، زیادتی کرنے والا ایک دن ہمارا دوست بن ہی جائے گا۔ یہ بھی قرآن پاک کے اندر لکھا ہے کہ برائی کا بدلہ برائی میں مت دو، جو برائی کرتا اسے اس سے سلوک کرتے رہو، ایک دن آئے گا کہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ عزیزان گرامی، حضور غوث پاک کی تعلیمات میں سے ایک بات اور سنیے، آپ فرماتے ہیں الشرک فی الظاہر والباطن، شرک جو ہے وہ ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے۔ یہ شرک کی دو قسمیں، ایک تو شرک ظاہر ہے کہ بت پرستی ہے، سورج پرستی ہے، ستارہ پرستی ہے جیسے مشرک ہے، اور ایک شرک باطن ہے، نظر نہیں آتا، وہ بت پرست نہیں ہے، وہ بتوں کو نہیں پوجا، لیکن اس کے اندر جو ہے نا وہ بت خانہ جو اندر نفس کا لگا ہوا ہے اس کی پوجا کرتا ہے۔ چنانچہ حضور نے خود فرمایا الظاہر عبادت الاصنام، ظاہری شرک یہ ہے بتوں کی پوجا، والباطن علتک علی الخلق، اور باطنی بت پرستی یہ ہے کہ لوگوں پر اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا، اپنے معاملات پر خدا کو چھوڑ کر اتقاء و بھروسہ لوگوں پر کرنا، وَرُؤْيَتُهُمْ فِي الضَّرَرِ وَالنَّفْعِ،
اور لوگوں کو اپنے نفع پہنچانے اور نقصان پہنچانے کا سبب یقین کرنا. فرمایا کوئی سبب اس وقت تک نفع نہیں پہنچا سکتا اور کوئی سبب اس وقت تک نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو. لہذا ہر حال میں اللہ کی طرف نظر رکھو. اور کسی نے کیا خوب بات کہی ہے، وہ فرماتے ہیں ارے کیا تم نے پھلدار درخت کی طرف کبھی نہیں دیکھا؟ ذرا پھلدار درخت کو تو دیکھو. آتے جاتے ہوئے لڑکے پتھر مار مار کے بیر گراتے رہتے ہیں، چیزیں پھل گراتے رہتے ہیں، لیکن وہ درخت ایسا صابر و شاکر ہے کہ اس کی ٹہنیں جھکی ہی رہتی ہے. لوگ پتھر مارتے وہ پھل گراتا ہے. فرمایا لوگ تمہیں برا برا کہیں تم ان کو دعائیں دو. جیسے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ آپ سے کہا گیا فلاں موقع پر کہ آپ بد دعا کیجیے ظالموں کی. فرمایا نہیں، میں بد دعا کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، میں رحمت للعالمین ہوں. اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. یا اللہ میری قوم کو آنکھیں عطا فرما، وہ مجھے پہچانے کہ میں کیا ہوں. حضرات گرامی، حضور غوث پاک کی تعلیمات میں سے ایک بات اور سن لیجیے. وجہد ان یکون بیتک مع العباد وقلبک مع رب العباد. اللہ فرماتے ہیں میرے بیٹے سن لے، اجہد ان یکون بیتک مع العباد، کہ ویسے تو تیرا اٹھنا بیٹھنا بندوں کے ساتھ ہو، وقلبک مع رب العباد، دل تیرا جو ہے وہ بندوں کے رب کے ساتھ وابستہ رہنا چاہیے. کون کہتا ہے کاروبار مت کرو، کون کہتا ہے دکانداری مت کرو، کون کہتا ہے نوکری مت کرو، کون کہتا ہے پیسے مت کماؤ. سب کچھ کرو، لوگوں کے ساتھ رہو، لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو. معاشرے میں اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں ہے. لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دل کار والے، ہاتھ کار والے، دل یار والے، کہ ہاتھ تو کام میں لگا ہوا ہے، دل یار کے ساتھ وابستہ ہے. ہاتھ کار والے، دل یار والے، ہاتھ کام کر رہا ہے، دل جو ہے اپنے اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ وابستہ ہو رہا ہے. اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ میرے بندوں میں ایسے بندے بھی ہیں جو تجارت کرتے ہیں، سارا دن کاروبار کرتے ہیں، دکان کرتے ہیں، لیکن یہ دکانداری تجارت اور یہ کاروبار، یہ ملازمت ان کو اللہ کے ذکر سے روکتی نہیں ہے. وہ ہر حال میں اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں. اور جو ہر حال میں اللہ کے ذکر میں مشغول رہے گا، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہر برے کام سے محفوظ رہے گا، ہر نیکی کی توفیق ملے گی. اور اس نیک کام میں مشغول رہنے کی وجہ سے اس کے کاروبار میں خود بخود برکت ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کے صدقے میں غوث پاک کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک زندہ رکھے ایسے کام کرنے کی توفیق جو اس کی رضا، اس کی خوشنودی کا باعث ہو، اور ایسے کاموں سے ہمیں محفوظ رکھے جن سے وہ ناراض ہو جائے اور اس کا محبوب ناراض ہو جائے. آمین ببرکت رحمت اللہ عالمین شفیع المذنبین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. میرا تمہاری شان کا کوئی ولی نہیں ہے، غوث تو بہت کوئی غوث جلی نہیں. میرا تمہاری شان کا کتنے بھی کوئی بیٹھ کے دعوے کیا کرے، لیکن یہاں پہ دال کسی کی گلی نہیں. میرا تمہاری شان کا کوئی ولی نہیں.
زیر قدم تمہارے ولیوں کی گردن، کیا ہر ولی تمہارا بنا اردلی نہیں؟ میرا تمہاری شان کا کوئی ولی نہیں، قائل نہیں جو آپ کے اور جو کمال کا، شاخ مراد اس کی کبھی نگوں سے پاک کا ہو ذکر ریاض، ہوتی شگفتہ یہ میرے دل کی کلی نہیں۔